سورہ طارق کی آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتا ہے انہو علی رجی لقادر، کہ وہ انسان جو کہ ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، اللہ پاک کی ذات اس پہ مکمل قدرت رکھتی ہے کہ اسے دوبارہ پوری طرح سے پیدا کر دے۔ رجع کا مطلب ہوتا ہے جو چیز جہاں سے آئی ہے اس کو واپس اسی جگہ پہ ویسا ہی لٹا دینا۔ تو گویا کہ یہ انسان جو کہ ایک نطفے سے بنا ہے، پھر یہ دوبارہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کا وجود فنا ہو جاتا ہے، تو اس انسان کو دوبارہ پہلی تخلیق میں لے کر آنا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہماری اس کے اوپر مکمل قدرت ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا آج جتنی بھی ریسرچ ہے وہ اس بات کے اوپر تو ہے کہ انسان کیسے بنا ہے، اس کا جسم کیسے بڑھتا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ یہ دوبارہ لوٹے گا کیسے، اس میدان میں ابھی تک انسان جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، اور اللہ پاک کی ذات دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ بات ہماری قدرت میں بہت معمولی چیز ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جب دوبارہ اس کی اپنی اصلی کیفیت پہ لوٹایا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ اس صورت مبارکہ کا موضوع ہے، یوم تبلی السرائر، کہ جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جو ہے وہ جانچ کی جائے گی، یا یوں کہیں کہ جس دن سارے راز جو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ تبلا استعمال کیا گیا ہے، یہ عربی زبان میں بلیہ سے نکلا ہے، اور بلیہ کہتے ہیں کہ جب عرب لوگ کسی سے دشمنی کرتے تھے تو اپنے دشمن کو قتل کرنے کے بعد، اس کو دفنانے کے بعد بھی اس کی جو سواری اونٹ ہوتا تھا، اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو اس کی قبر کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، اور پھر یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ اونٹ کب تک زندہ رہے گا، تو گویا کہ وہاں پہ وہ بھوکا پیاسا سسک سسک کر وہ اونٹ بھی جو ہے وہ مالک کی قبر کے ساتھ ہی مر جایا کرتا تھا، تو اس کو بلیہ کہا جاتا تھا۔ گویا کہ جو انسان کے ساتھ دشمنی تھی وہ جانور کی طرف بھی منتقل ہو جاتی تھی۔ یہ ایک بڑا اذیت ناک معاملہ تھا جو کہ ایک جانور کے ساتھ کیا جاتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا مالک جو ہے وہ اس کا دشمن تھا۔ لہذا جو لفظ تبلا بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی آزمائش کو بہت لمبا کر دینا۔ جتنی آپ کسی کی آزمائش یا امتحان جو ہے وہ بڑے مشکل انداز سے لے سکتے ہیں، اس کو لینا، یہ جو ہے تبلا کے اندر مانا پایا جاتا ہے۔ اب یہ اتنا سخت لفظ ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس دن رازوں کی اس طرح سے جانچ پڑتال کی جائے گی، آزمائش کی جائے گی۔ الحمدللہ مفسرین کرام سے فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اعمال کے لیے نہیں آیا، کہ اعمال کی اتنی جانچ پڑتال نہیں کی جائے گی، اتنی باریکی کے ساتھ کڑی آزمائش جو ہے ان کی نہیں کی جائے گی، مگر نیتوں اور رازوں کے اندر جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اتنا سخت معاملہ کیا جائے گا۔ اور یہ بڑی غور طلب بات ہے، انسان بظاہر تو اچھا بن جاتا ہے، عمل تو اچھا کر لیتا ہے، مگر اس عمل کے پیچھے سوچ کیا ہے، نیت کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے عمل کا اتنا محاسبہ نہیں ہے، مگر نیتوں اور سوچ کا جو ہے وہ بہت محاسبہ کیا جا رہا ہے۔ آیت مبارکہ میں سرائر کا لفظ ہے، سرائر جو ہے وہ سر کی جمع ہے، اور سر جو ہے وہ راز کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ایک قبرستان تو وہ ہے جو زمینوں کے اندر جو ہے کھودے جاتے ہیں، اور ایک قبرستان جو ہوتے ہیں وہ انسان کے سینوں کے اندر دفن ہوتے ہیں، جن کے اندر بڑے راز ہوتے ہیں۔ آج کی نفسیات بھی جب اس موضوع کے اوپر بات کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بہت سارے عمل انسان ایسے کرتا ہے جو بظاہر لگتے ہیں کہ یہ کسی اور مقصد کے لیے ہیں، مگر اس کے انکانشیس میں، اس کے تحت شعور میں نیت کوئی اور ہوتی ہے۔ جو عمل نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے سوچ ویسی عموماً نہیں ہوتی ہے۔ یہ مثبت اور منفی دونوں عملوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ بعضوں کا انسان ہو سکتا ہے کہ منفی عمل کر رہا ہو، مگر اس کے پیچھے سوچ اس کی کچھ اور ہو، اور عین ممکن یہ بھی ہے کہ انسان جو کچھ اچھا عمل کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے سوچ اس کی کچھ اور ہو۔ دین اس بات کو کیسے اپنا موضوع بناتا ہے، وہ اسی طریقے سے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ عمل نہیں دیکھا جائے گا، عمل کے پیچھے جو ہے وہ اس کی نیت دیکھی جائے گی۔ پھر اگلی آیت مبارکہ مزید جو ہے وہ انسانی فکر میں اضافہ کرتی ہے کہ جس دن دلوں کا معاملہ ہوگا، نیتوں اور رازوں کا معاملہ ہوگا، فما لهم من قوت ولا ناصر، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دن انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ ہی کوئی باہر کا مددگار ہوگا۔ یہ دو لفظ جو یہاں پہ آئے ہیں یہ بڑے غور طلب ہے۔ ایک لفظ قوہ آیا ہے اور ایک ناصر آیا ہے۔ لفظ قوہ جو ہے یہ کاویہ کے وزن پہ ہے، اور قوی کہتے ہیں کہ جانور کے بچے کا انڈے کو اندر سے توڑ کر باہر آنا، یعنی کہ اس کے اندر اب اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے خول کو، اس انڈے کو توڑ کے جو ہے وہ باہر آ سکتا ہے۔ تو گویا کہ ایک اندرونی طاقت ہے، اس کو جو ہے وہ قوہ کہا جاتا ہے۔
اب یہ لفظ بہت غور طلب ہے کہ یہاں پہ طاقت اور قوت جو ہے وہ اس معنوں میں نہیں لی جا رہی کہ آپ کسی دوسرے کے خلاف جو ہے اس قوت کو استعمال نہیں کر سکو گے۔ وہ قوت جو انسان کے اندر، کسی تخلیق کے اندر جو قوت ہوتی ہے، وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ اس انسان کا اس دن دفاع کر سکے۔ ہم ایک ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس میں بھی یہی آتی ہے کہ اللہ پاک میرے پاس میری اپنے اندر کی کوئی ایسی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ جس سے میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، مگر یہ کہ اصل طاقت جو ہے وہ آپ کی ہے۔ بڑا غور طلب معنی ہے یہ کہ انسان کی اپنی کوئی قوت نہیں ہوگی جس سے وہ اپنا دفاع کر سکے گا۔ پھر جو آیت مبارکہ میں دوسرا لفظ آیا وہ ناصر آیا ہے، اور ناصر جو ہے وہ نواصر سے نکلا ہے۔ بہتے پانی کے راستوں کو جو ہے نواصر کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ راستے جس سے پانی جو ہے وہ کسی وادی میں یا شہر میں انٹر ہوتا ہے تو ان راستوں کو جو ہے وہ نواصر کہا جاتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں نواصر ایسا راستہ ہوتا تھا جو عموماً لوگ بھاگنے کے لیے یا نجات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اگر ہر طرف سے راستہ بند ہو جائے تو کوئی ایک راستہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسان باہر سے کوئی ایڈ لے سکتا ہے یا پھر اس راستے سے اس شہر سے فرار ہو سکتا ہے۔ تو اس راستے کو جو ہے بڑے راز میں رکھا جاتا تھا، بڑی خاص حفاظت جو ہے وہ ان راستوں کی جاتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شہر کو آپ نے بلاک کرنا ہو تو وہ تمام راستے جو اس کو باقی شہروں کے ساتھ لنک کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے۔ اب بہت غور طلب بات یہ ہے کہ یا تو انسان حالات سے لڑتا ہے اپنی اندر کی طاقت اور قوت سے، یا پھر اس کو باہر سے کوئی سپورٹ ملتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری اپنی اندر کی طاقت بھی تمہارا دفاع نہیں کر سکے گی، اور باہر کا بھی کوئی ایسا راستہ نہیں ہوگا کہ جس سے تمہیں کوئی مدد یا تعاون ملے یا تم اس راستے سے جو ہے وہ حالات سے فرار ہو سکو۔ اتنی بے بسی جو ہے وہ انسان کی کس معاملے میں بیان کی گئی ہے کہ جب اس کے اپنے اندر اور دل کے راز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، جب اس کی نیتوں کی حقیقت جو ہے وہ کھولی جائے گی۔ اس لیے جو میں ظاہر سے ہوں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، جو میں اندر سے ہوں دراصل میں اہمیت اس کی ہے۔ اسی بات کو حدیث پاک میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو دنیا میں بڑے بھاری بھرکم نظر آتے ہیں، اس سے صرف ظاہری طور پہ بھاری بھرکم نظر آنا مراد نہیں ہے، جو دنیا میں بڑے بارو، بڑے دبدبے والے یا بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں، وہ کل قیامت میں بہت ہلکے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ صرف ظاہر سے بڑے بھاری بھرکم نظر آتے ہیں مگر اندر سے وہ ایک کھوکھلے انسان ہوتے ہیں۔ لہذا سورہ طارق جو ہے وہ اندر کے انسان کی بات کرتی ہے کہ انسان اندر سے کیا ہے۔ اسی بات کو ایک اور حدیث پاک میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے، جو بارہا مرتبہ پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے، لیکن وہ اتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے اور شاید بہت حقیقت کے اوپر مبنی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بڑے حقیر اور معمولی سمجھے جاتے ہیں کہ اگر وہ کسی مجلس میں آئیں تو ان کے آنے کا کسی کو نہ پتہ چلے، اگر وہ جائیں تو کوئی ان کے جانے کو نہ پوچھے کہ وہ کیوں گئے ہیں، اگر وہ کسی گھر میں نکاح کا پیغام بھیجیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے نکاح کے پیغام کو قبول نہ کریں۔ لیکن دنیا کی نظروں میں اتنا ہلکا سمجھے جانے والا انسان اگر کسی بات پہ قسم کھا لیتا ہے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر کے رہتے ہیں۔ اب جب ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں اور اپنی آج کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جن کے آگے پیچھے ہٹو بچوں کا بہت شور ہوتا ہے، جو بڑے بھاری بھرکم سمجھے جاتے ہیں، جو میر مجلس سمجھے جاتے ہیں، ان کی اگر اللہ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے تو وہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے دیکھا جائے، مجھے سراہا جائے، مجھے اہمیت دی جائے، مگر حدیث مبارکہ بالکل ایک مختلف جو ہے وہ منظر بیان کرتی ہے۔ اس لیے اس کو بار بار سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی سناتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انسان بننے کی توفیق دے جس کی اہمیت اللہ کی نگاہوں میں ہو۔ اس لیے وہ بڑی اچھی بات جو ہے کسی سے منسوب ہے کہ بدترین ہے وہ انسان جسے دنیا تو اچھا سمجھتی ہو مگر وہ اللہ کے نزدیک اچھا نہ ہو، اور بہترین ہے وہ انسان کہ جسے دنیا تو نہ اچھا سمجھتی ہو مگر اللہ کے نزدیک وہ بہت اچھا ہو۔ تو پھر دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم آپ کی نظروں میں اچھے ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔